بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ قرآنی واقعہ سنائیں گے جو کہ کچھ یوں ہے۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، دو دوست تھے، ان میں سے ایک امیر تھا، دوسرا غریب تھا۔ اللہ نے امیر دوست کو انگور کے بڑے بڑے دو باغ دیے، ان کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگی تھی۔ غریب دوست کے پاس چھوٹی موٹی زمین تھی جس میں وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ امیر آدمی کے دو باغوں کے بیچ زمین تھی، اس میں وہ کاشت کرتا، پھولوں اور پھلوں کے پیڑ پودے لگاتا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان دو باغوں کے بیچ ایک نہر جاری کر دی۔ اس کے پانی سے بہت فائدہ ہوتا۔ نہر کے پانی سے اس کے دو باغ رنگ برنگے پھولوں اور طرح طرح کے پھلوں سے لدے ہوتے۔ کھجور کے گچھوں سے درخت لد لد جاتے اور انگور کے خوشوں سے بیلیں جھک جھک جاتی۔ دیکھنے میں ہرا بھرا باغ بہت ہی خوبصورت نظر آتا۔ وہ جب بھی باغوں میں جاتا، پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ پودوں کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہوتا۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا، فخر سے اس کا سینہ تن جاتا، گردن اکڑ جاتی اور وہ غرور سے سر اٹھا کر چلتا۔ اس طرح وہ مغرور ہوتا گیا۔ وہ سوچتا کہ یہ سب اس کے دن رات کی محنت کا پھل ہے اور اس کی سوچی سمجھی ترکیبوں کا نتیجہ ہے۔ وہ بھول گیا کہ یہ پھولوں اور پھلوں سے لدے باغوں کی دولت اسے اللہ نے دی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ کی مدد کے بغیر کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا۔ ایک دن اس کا غریب دوست کسان اسے ملنے آیا۔ امیر دوست اسے خوبصورت باغوں میں لے گیا۔ پھولوں اور پھلوں سے لدے پیڑ پودوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑے فخر سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میرا کنبہ تمہارے کنبے سے زیادہ بڑا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری یہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باغ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح ہرے بھرے اور پھل دیتے رہیں گے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ اگر فرض کیا کہ آ بھی گئی اور مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونا پڑا تو امید ہے کہ مجھے اس سے زیادہ شان و شوکت والی خوبصورت جگہ ملے گی۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اسے اس بات کا بھی خیال نہ رہا کہ دنیاوی چیزیں سدا باقی نہیں رہتیں۔ غریب دوست کسان نے من میں سوچا کہ مال و دولت نے اسے اندھا کر دیا ہے اور حد سے زیادہ مغرور بنا دیا ہے۔ اس لیے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس اللہ پر ایمان نہیں ہے جس نے تمہیں ایک بوند پانی اور مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک خوبصورت آدمی بنایا؟ رہا میں تو میرا ایمان ہے کہ میرا رب وہی اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ غریب دوست نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم اپنے ان باغوں کو اپنی جنت سمجھتے ہو؟ جب تم ان میں داخل ہو تو غرور اور گھمنڈ کے ساتھ نہیں بلکہ بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو، اور داخل ہوتے وقت کہو کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ اللہ ہی قدرت والا ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی قدرت والا نہیں۔ تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہے ہو، مگر میرا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے تمہاری جنت سے بہتر جنت دے گا، اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کہیں تمہاری اس خوبصورت جنت پر آسمان سے کوئی بلا نہ بھیج دے جس سے یہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے، نہر کا پانی زمین میں اتر جائے اور تم اسے کبھی نکال نہ سکو۔ دوسرے ہی دن اس کی خوبصورت جنت پر ایک بہت بڑی آفت آسمان سے اتری اور اس کے دونوں ہرے بھرے باغوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ پودے تباہ و برباد ہو گئے۔ امیر آدمی ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس نے ان باغوں پر جو مال و دولت خرچ کی تھی، جو محنت کی تھی، وہ سب پانی میں مل گیا۔ یہ بربادی دیکھ کر اسے سمجھ آئی۔ وہ اپنے کیے پر پچھتایا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ پیارے ناظرین اکرام، اس قرآنی واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کبھی بھی بڑا بول نہیں بولتے، بلکہ ہر وقت عاجزی اور انکساری سے بات چیت کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی انعام اچھا ہے جو اللہ دے اور وہی انجام اچھا ہے جو وہ دکھائے۔
اللہ کو غرور پسند نہیں، اسے عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ غرور شیطان کی صفت ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ واقعہ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 تا 42 میں بیان کیا گیا ہے۔